मेरी उम्मत पर शिरक का फतवा देगा और उन पर तलवार निकाल देगा। और ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ये वो शैतान है कि जिस बंदे ने उम्मत मुस्लिमा पर शिरक का फतवा दिया और उन पर जनाबे वाला तलवार निकालने का भी फतवा दे दिया और फिर उनका माल छीनने का भी फतवा दे दिया। तो ये है इब्ने अब्दुल वहाब नजदी शैतान जिसने ये फतवा दिया। तो इससे ये साफ पता चलता है कि दर हकीकत जो कलिमा को मुशरिक है वो बरेलवी नहीं है बल्कि ये वहाबी और देवबंदी है। और जनाबे वाला ये मैंने आपको पहले भी अर्ज किया था, पिछली वीडियो में मैंने ये अर्ज किया था कि अब इंशाअल्लाह तआला मैं इनकी जो हकीकत है, इनकी असलियत है, इनकी औकात है वो मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। अब मैंने आपके सामने दलाइल से ये बात साबित की है और अगर कोई मुझे किसी जगह बुलाएगा और कहेगा कि हमारे सामने खुद का सही साबित करो और तुम बरेलवियत को ठीक साबित करके दिखाओ, अकीदत तौहीद पर, नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियारात पर, नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर, या इस्तिआनत बिन दुनिल्लाह पर, तबर्रुकात पर और जनाबे वाला मुज़ाहरात पर जाकर मांगने के हवाले से, मुज़ाहर वाले से मांगने के हवाले से, किसी मान पर भी ये अगर गुफ्तगू करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं हाजिर हूँ और गुफ्तगू करके मैदान में आकर इंशाअल्लाह तबारक तआला अपने अकायद को दुरुस्त और सही साबित करूंगा। अजीज दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उम्मत मुसलमा के अंदर इस वक्त मौजूदा फितनों में से फितना नजदियत और फितना जो बंदियत भी है, जो सिर्फ एक ही काम करते हैं, उनका एक ही काम है, वो ये है कि किसी न किसी तरह इस उम्मत को उम्मत मुशरिक साबित किया जा सके कि ये उम्मत मुशरिक है, उम्मत तौहीद नहीं है, इस उम्मत में शिरक आ चुका है। और जब ये जो शिरक के फतवे देते हैं, ये इस्तिआनत बिन दुनिल्लाह पर, वज़ारात पर जाकर मांगने से या वलियों के वसीले से मांगने के हवाले से, इन अकायद नजरियात पर ये शिरक के फतवे देते हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला उनको मैं अलग से अपना मौजू बनाकर आपके सामने उस पर दलाल पेश करूंगा। लेकिन आज जो हमारा मौजू है, जैसा कि आपको पता है, आपने देख लिया है, वो ये है कि असली हकीकी कलिमा गो मुशरिक कौन है, बरेलवी है या अहले हदीस वहाबी और देवबंदी है? कौन है इनमें से कलिमा गो हकीकी मुशरिक? तो उस हवाले से मैं पहले आपके सामने कुरान करीम फुरकान हमीद की आयात चंद आपके सामने अर्ज करता हूँ, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अहदीस की तरफ भी आऊंगा और फिर बाकी कुतुब से भी हवाला जात पेश करके ये इंशाअल्लाह तबारक तआला साबित करूंगा कि असली और हकीकी मानों में जो कलिमा गो मुशरिक हैं वो अहले हदीस वहाबी देवबंदी हैं, बरेलवी नहीं है। तो आप पहले आयात वो समाप्त फरमा लें। मैंने जो पहले गुफ्तगू की थी ये आले सऊद हकीकत में आले यहूद हैं, उसमें भी मैंने ये आयत पेश की थी, लेकिन अब इसको हम अलग से अपना जो मौजू है उसके तहत ये आयत बिल्कुल परफेक्ट आती हैं। क्या सूरह बकरा शरीफ के अंदर अल्लाह तबारक तआला ने दूसरे रुकू के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है, क्या वमिन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। और लोगों में से हैं ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और आखिरत पर, जबकि अल्लाह फरमाता है वो मा हुम बिमुमिनीन, दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। हालांकि उन्होंने ये खुद कहा है कि हम अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं और हम आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक तआला ने उनको मोमिन नहीं माना। तो यहाँ से एक तो ये पता चल गया
کہ ہر کلمہ کو مسلمان نہیں ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں بات مشہور ہے کہ دیکھیں جی وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، آپ ان کے خلاف کیوں بولتے ہیں، آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں. تو اس آیت سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ہر کلمہ کو مشرک ہے، ہر کلمہ کو مسلمان نہیں ہے. پھر جو وہ ہیں جن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نشانیاں بھی بیان فرمائی. کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کو جو مومن تسلیم نہیں کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا ان کے لیے آمینو تم ایمان لائے کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے یعنی صحابہ ایمان لائے. قالوا، تو انہوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے، جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے، کیا ہم ایسے ایمان لائے. تو انہوں نے بیوقوف کس کو کہا؟ صحابہ کو. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈیمانڈ کن سے کی کہ ایمان ان جیسا لے کر آؤ جنہوں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ان کو اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے ایمان لاؤ، مطلب کہ انہوں نے ایمان میں موقع کیا پچھلوں نے جو جن کا ذکر پیچھے ہوا ہے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے شاید فرمایا الا انہم هم السفہاء، در حقیقت خبردار وہی لوگ ہیں جو بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ہی بیوقوف کہا جو صحابہ کو بیوقوف کہتے ہیں. اللہ نے فرما دیا کہ صحابہ بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف تم لوگ ہو. پھر آگے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے قالوا، تو وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. جب وہ ایمان والوں سے ملتے تو وہ خود کو ایماندار ثابت کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے ٹرمپ کا ساتھ جفیاں پپیاں ہیں، یہ مندر بناتے ہیں، یہ انہوں نے کعبہ نما ایلسیڈیاں بنا کر بیچ میں جناب والا ننگی لڑکیوں کا ڈانس کروایا. وہ آپ سب کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کمینگی اور دجالی وہاں پر کھلاری ہوئی ہے. اور پھر ہم میلاد مناتے ہیں تو اس پر بدعت کا فتویٰ دیتے ہیں، جبکہ خود انہوں نے ہیپی ہیلوئن منایا. تو یہ سارے شیطانی کام ان کے ہیں. وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ذکر فرما دیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب اپنا شیاطین کی طرف پڑھتے ہیں یعنی کافروں کی طرف ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی مذاق کر رہے ہیں. تو یہ مسلمانوں کے ساتھ جو مذاق کر رہے ہیں یہ اہل حدیث ہیں، اہل حدیث نہیں، اہل حدیث. ان کو ہڈیاں ڈالتے ہیں یہ ٹرمپ، اسرائیل، فرانسیسی کتے، یہ سارے ان کو ہڈیاں ڈالتے ہیں. تو انہیں ہڈیوں کی بنا پر یہ اہل حدیث ہے، اہل حدیث نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے ساتھ کرتے ہیں مذاق. تو ان آیات سے جو پتہ چلا کہ ہر کلمہ کو مشرک نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے. پھر آگے مزید اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب نے نشانیاں بیان فرمائی، اور پھر وہ نشانیاں کن میں موجود ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ان کے میں الگ سے حوالہ جات آپ کا سامنے عرض کروں گا. یہ میرے ساتھ میں کتاب موجود ہے تفسیر ابن کثیر، اس کی تیسری جلد ہے. سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسی کی آیت نمبر جو ہے وہ ہے پر وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ. اس آیت کے تحت آگے ذکر کرتے ہوئے فرمایا حدیث نمبر 3206 کیا ان حذیفہ، حضرت حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن جمان فرماتے ہیں نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان مما اتخفف علیکم رجل قرأ القرآن. حضرت حذیفہ بن جمان فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر ایک بندے کا خوف ہے، وہ کرے گا کیا؟ قرأ القرآن، وہ قرآن کی تلاوت کرے گا. یعنی جس بندے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ قرار دے رہے ہیں اور اس امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ، سب سے بڑا بھیانک فتنہ جیسے قرار دے رہے ہیں، اس کی پہلی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ قرآن پڑھے گا. تو یہاں پر یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہر قرآن پڑھنے والا بھی سچا نہیں ہے، بلکہ کئی قرآن پڑھنے والے کو فتنہ ہوتے ہیں. پھر آگے حتی اذا رؤیت بہجتہ علیہ وکانا رضا الاسلام اعزہ. پھر آگے فرمایا کہ وہ ایسے قرآن پڑھے گا کہ لوگ اس کی آواز کے دیوانے ہو جائیں گے کہ بس قرآن یہی پڑھتا ہے.
اس سے بڑھ کر کوئی قرآن کے خادم قرآن کو ماننے والا نہیں ہے، اور اس کے اوپر اسلام کی جناب والا چادر ہوگی الا ماشاء اللہ، وہاں تک جہاں تک اللہ چاہے گا، یعنی جب تک اللہ چاہے گا تب تک وہ اسلام کی چادر میں چھپا رہے گا، بعد میں اپنی حقیقت پر آ جائے گا۔ پھر ان صالحہ منہ، وہ اسے باہر نکل آئے گا، یعنی جو اس نے سلام کا لبادہ اڑا ہوگا اس سے باہر نکل آئے گا، وہ نبذہ وراء ظہرہ، اور وہ اسے اپنے پشت کے پیچھے پھینک دے گا، وہ سعى علی جارہ بالسیف، اور وہ حملہ کر دے گا اپنے پڑوسی پر تلوار کے ساتھ، اور ماہ بالشرک، اور جو ان پر فتویٰ دے گا وہ شرک کا فتویٰ دے گا۔ قال حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں قلت یا نبی اللہ، میں نے عرض کی اے اللہ کے نبی، ایہما اولا بالشرک، ان دونوں میں سے جس نے فتویٰ دیا ہے یا جس پر فتویٰ لگا ہے، دونوں میں سے حقیقی مشرک کون ہوگا؟ المرمی اب الرامی، کہ جس بندے نے فتویٰ دیا ہے وہ مشرک ہوگا، جس پر فتویٰ لگا ہے وہ مشرک ہوگا۔ وعلا سرکار نے فرمایا قل الرامی، بلکہ مشرک وہ ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے، مشرک وہ ہوگا جس نے فتویٰ دیا ہے، اور اس کی سند بالکل جید ہے، بہترین صحیح سند ہے اس کی۔ اور پھر یہ حدیث پاک صرف اس کتاب کے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث پاک صحیح ابن حبان کے اندر بھی موجود ہے، یہ حدیث پاک شرح مشکل الاثار کے اندر بھی موجود ہے، یہی حدیث پاک ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب السلسلہ الصحیحہ کے اندر بھی اسے بیان کیا ہے۔ پھر یہاں سے اس حدیث سے جو پتہ چلا، دیکھیں ایک تو جو فتنہ ہے، جو اس امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن پڑھے گا اور بہت اچھے طریقے سے پڑھے گا۔ پھر وہ قرآن پڑھے گا لیکن جو اس کا فتنہ ہوگا وہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے پڑوسی پر شرک کا فتویٰ دے گا، مسلمان پر وہ شرک کا فتویٰ دے گا۔ سرکار نے پھر فرما دیا کہ مشرک وہ ہوگا جس نے فتویٰ لگایا ہے، اگر جس پر فتویٰ لگا ہے وہ وہی مشرک ہے، وہ بالکل مشرک تھا اور اس پر شرک کا فتویٰ سچا لگا، تو سرکار نے لگانے والے کو کیوں کہا کہ یہ مشرک ہے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ شرک کا جھوٹا فتویٰ دے گا، اور دے گا کن پر؟ مسلمانوں پر۔ اب دیکھیں یہ بندہ کون ہے؟ ابن عبد الوہاب نجدی، اس نے کتاب لکھی کشف الشبہات، اس کے صفحہ نمبر 21 پر جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے، کیا صفحہ نمبر 21 پر اس نے پیچھے گفتگو کی، فرشتوں سے مدد مانگنے کے حوالے سے، وسیلے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے شرک کا فتویٰ دیا۔ پھر آگے اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ وہ شرک ہیں جن کی بنا پر رسول اللہ نے کافروں سے جنگ کی، حالانکہ کافروں نے فرشتوں سے مدد کی طلب نہیں کی، تو یہ اس نے ایک جھوٹ بولا، اس کی ایک یہ دجالی ہے۔ پھر آگے اس نے جناب یہ سارا کچھ کرتے ہوئے یہ فتویٰ دے دیا کہ ان کا قتل اور ان کا مال چھین لینا بالکل جائز ہے، ان کا قتل بھی جائز ہے اور ان کا مال چھین لینا بھی جائز ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا کہ وہ میری امت پر شرک کا فتویٰ دے گا اور ان پر تلوار نکال دے گا، اور یہ ابن عبد الوہاب نجدی یہ وہ شیطان ہے کہ جس بندے نے امت مسلمہ پر شرک کا فتویٰ دیا اور ان پر جناب والا تلوار نکالنے کا بھی فتویٰ دے دیا اور پھر ان کا مال چھیننے کا بھی فتویٰ دے دیا، تو یہ ہے ابن عبد الوہاب نجدی شیطان جس نے یہ فتویٰ دیا۔ تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت جو کلمہ کو مشرک ہے وہ بریلوی نہیں ہے بلکہ یہ وہابی اور دیوبندی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو جی ابن عبد الوہاب جی تو وہابیوں کا بڑا ہے، آپ اس میں دیوبندی کو کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ تو فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوہی نے باقاعدہ طور پر ابن عبد الوہاب نجدی کے عقائد کی توثیق کی ہے کہ اس کے عقائد بہت ہی عمدہ تھے، اچھے تھے۔ تو جب وہ خود کہہ رہے کہ اس کے عقائد اچھے تھے، مطلب کہ ان کا فالوور ہے، اور رشید احمد گنگوہی یہ دیوبندی کا امام ہے، تو جب دیوبندی کے امام نے اس بندے کے عقائد کی توثیق کی ہے تو مطلب اس کی یہ عقیدہ وہی ہے، تو اس کے تحت دیوبندی بھی کلمہ گو مشرک ہے۔ اور جناب والا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، پچھلی ویڈیو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ میں ان کی جو حقیقت ہے، ان کی اصلیت ہے، ان کی اوقات ہے،
वो मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। अब मैंने आपके सामने दलाइल से ये बात साबित की है, और अगर कोई मुझे किसी जगह बुलाएगा और कहेगा कि हमारे सामने खुद का सही साबित करो और तुम बरेलियत को ठीक साबित करके दिखाओ, अकीदत तौहीद पर, नबी अलैहिस्सलाम के इख्तियारात पर, नबी अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर, या इस्तिआनत मिन दूनिल्लाह पर, तबर्रुकात पर, और जनाब वाला मुज़ाहरात पर जाकर मांगने के हवाले से, मुज़ाहर वाले से मांगने के हवाले से, तीसरे मान पर भी ये अगर गुफ्तगू करना चाहेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं हाजिर हूँ, और गुफ्तगू करके मैदान में आकर इंशाअल्लाह तबारक तआला अपने अकायद को दुरुस्त और सही साबित करूंगा। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू थी वो हुई मुकम्मल, कि कलमा को मुशरिक हकीकी तौर पर वो वहाबी और देवबंदी है, बरेलवी कलमा को मुशरिक नहीं है। और इस बुनियाद पर इस बंदे ने इब्न अब्दुल वहाब ने फतवा दिया है, इंशाअल्लाह तआला मैं उस पर अलग से दलाइल आपके सामने अर्ज करूंगा कि इस्तिआनत मिन दूनिल्लाह, मुज़ाहरात वाले से जाकर मांगना, फितनों से मदद तलब करना, इस बातों पर उसने शिरक का फतवा दिया है। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला मैं इस पर भी जवाब दूंगा, और मुकम्मल तौर पर इनका हम इंशाअल्लाह अब रद्द करेंगे। दुआ है अल्लाह तबारक तआला मुझे मसलक अहले सुन्नत पर, मसलक रफ़ा पर मुझे कायम व दायम रखे, और मुझे मरते दम तक इसी मसलक पर रखे, और जब मैं मरूं तो मेरे जुबान पर उस वक्त कलमा तय्यबा जारी हो और मुस्तफा जान रहमत के लाखों सलाम पढ़ते हुए मेरी रूह निकले। तो अल्लाह ताला मुझे आप सच बयान करने की और इस पर खुद भी अमल करूं, और अल्लाह ताला आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए।